آج ہم جانیں گے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں لگتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہند کے راجا ہیں، ہمارے خواجہ ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں واقع ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں، یعنی آپ کے دور حاضر میں اس وقت سورج گرہن واقع ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں واقع ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن لوگوں کے گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ گناہوں میں زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ عز و جل کی نافرمانیاں سرعام ہونے لگتی ہیں، لوگ اللہ عز و جل سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کوئی شراب نوشی میں مبتلا، کوئی زنا کاری میں مبتلا، کوئی جوا، کوئی سود، کوئی رشوت، کوئی غیبت، کوئی چغلی، طرح طرح کے گناہوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بکثرت گناہ ہونے لگتے ہیں اور گستاخیاں عام ہو جاتی ہیں، یعنی گستاخیاں، اللہ کی گستاخیاں، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب بندوں کی گستاخیاں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب سورج گرہن اور چاند گرہن واقع ہوتا ہے اور سورج اور چاند کے چہرے سیاہ کر دیے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب ماہ محرم میں واقع ہو تو اس سال کچھ تو خون اور فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یوں ہی تھوڑی فساد دنیا میں ہوتے ہیں، یوں ہی تھوڑی لوگ لڑتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ اس میں زمین آسمان اور چاند ستارے، ان کا بھی کچھ نہ کچھ تو کردار ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی قدرت ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری عقل سے باہر ہے، لیکن بزرگوں نے اس کو اپنی کتابوں میں باقاعدہ طور ضوابط کے ساتھ بالترتیب لکھا ہے۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر ماہ ربیع الاول میں سورج گرہن واقع ہو تو اس سال قحط بہت زیادہ ہوگا۔ قحط یعنی سوکھا پڑ جائے گا، کسی چیز کا بھی قحط ہو سکتا ہے، چاہے وہ بھوک مری کا قحط ہو، چاہے وہ پانی کا قحط ہو، چاہے وہ بارش کا قحط ہو، اس طرح سے۔ اور اس سال موتیں زیادہ ہوں گی، بکثرت موتیں ہوں گی، لوگ اچانک سے مر جائیں گے۔ اور اس سال مینا بھی بہت ہوگا، مینا، ہوا، یہ بہت ہوگا۔ یہ آپ نے ماہ محرم اور ماہ ربیع الاول کے متعلق ارشاد فرمایا، بلکہ لوگ اس متعلق سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق کافی بیجا باتوں میں مبتلا رہتے ہیں، غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جنہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اسلامی نقطہ نظر کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کہتا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا ایک مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج گرہن، چاند گرہن اللہ عز و جل اس لیے واقع کرتا ہے تاکہ لوگ ڈریں، اپنے عز و جل رب عز و جل کی طرف واپس آئیں، لوٹ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیں۔ حالانکہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب واقع ہو تو لوگ طرح طرح ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، کوئی ماسک لگاتا ہے، کوئی دوربین سے دیکھتا ہے، کوئی پارٹیوں میں جاتا ہے، کوئی عیش و عشرت کی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے۔ خاص اس دن کے لیے لوگ اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس دن نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور جب تم یہ دیکھو فصلاۃ تو تم نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے بچے جو حمل میں ہوتے ہیں، یعنی پیگننسی کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ حمل پہ اثر پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جب سورج گرہن چاند گرہن ہوگا تو اگر سفر میں ہے تو مجبوری، تب بھی ذکر و اذکار میں آپ مشغول ہو سکتے ہیں، اور اگر اس وقت سورج گرہن چاند گرہن واقع ہو رہا ہے تو آپ سفر روک دیں، فوراً اپنے رب عز و جل سے خوف کھائیں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اگر ماہ ربیع الاخر میں واقع ہو تو اس سال بزرگوں کی تبدیلی، جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں، بزرگوں کی تبدیلی ہوگی
اور اس سال موتیں بکثرت ہوں گی۔ بزرگوں کی تبدیلی سے آپ کو میں سمجھا دوں کہ بزرگوں کی تبدیلی سے یہ مراد ہے کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں چل رہی، یہ نظام کائنات جو رب عز و جل چلا رہا ہے، جو ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے، تمام قوموں پہ عذاب آیا، تو اس کا کہیں نہ کہیں ایک بزرگوں سے بھی جو ہے بہت گہرا رشتہ ہے۔ بزرگوں کے ذریعے یہ کائنات چل رہی ہے، ان کے ذریعے ہمیں رزق دیا جا رہا ہے۔ غوث، قطب، ابدال، یہ یہاں سے یہی مراد ہے کہ ان کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اس وقت میں اگر ماہ ربیع الاخر میں واقع ہو تو اس وقت بزرگوں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور موتیں بکثرت ہوں گی۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ماہ ربیع جمادی الاول میں ہو، ماہ جمادی الاول میں ہو تو اس سال کیا ہوگا؟ تو ماہ جمادی الاول کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سال جو ہے موتیں ناگہانی ہوں گی، ناگہانی موتیں ہوں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح سے موتیں ہو رہی ہیں، اور اس سال بہت زیادہ فساد ہوگا۔ اور پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمادی الاخر میں اگر واقع ہو سورج گرہن تو اس سال فصلیں عمدہ ہوں گی۔ جی ہاں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ کبھی کبھی کسان حضرات سے آپ اگر پوچھیں گے جو کاشتکاری کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فصلیں بڑی عمدہ ہوتی ہیں، بڑا اچھا دام ملتا ہے، بڑے خوشحال ہوتے ہیں کسان، اور کبھی کبھی سال میں ایسا ہوتا ہے کہ کسان پوری سال پریشان ہوتا ہے، فصلوں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن سورج گرہن اور چاند گرہن اگر ماہ جمادی الاخر میں واقع ہو تو اس سال فصلیں عمدہ ہوں گی اور لوگ عیش و عشرت میں بسر کریں گے۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رجب میں واقع ہو، جی ہاں رجب کے مہینے میں واقع ہو تو اس سال کیا ہوگا کہ بادلوں سے، آسمان سے طرح طرح کی آوازیں آئیں گی اور لوگوں کے چہرے سیاہ کر دی جائیں گے رجب کے مہینے میں۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس کے اندر کسی کے سائل کے سوال کے اوپر ارشاد فرمایا تھا کہ ماہ رجب میں واقع ہو تو اس طرح سے ہوگا، اور اچانک سے آوازیں آئیں گی، اور بھی چند مہینوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں واقع ہو تو یہ ہوگا، اس مہینے میں واقع ہو تو یہ ہوگا، اور جمعہ کا دن مہینے کا شروع ہو تو لوگ کھڑے سے گر جائیں گے، لوگ اچانک کھڑے ہوں گے اور گر جائیں گے، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں آثار قیامت ہیں۔ اللہ عز و جل سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور ان اللہ پاک کی نشانیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے دو آیتیں ہیں، نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان سے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب گناہ بکثرت ہونے لگتے ہیں، لوگ گستاخیاں زیادہ کرنے لگتے ہیں، آج بھی یہ ماحول ہے کہ لوگ اللہ عز و جل کے پیارے پیارے بندوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ اس طرح سے عذاب نازل ہوتا ہے، یہ اس طرح سے لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس طرح سے لوگوں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اس طرح لوگوں کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں جو بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو میں نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق بتایا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور